الدنيا دار من لا دار له ووعد من لا مال له لها يجمع من لا عقل له وصدق نبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ایک مرتبہ اپنی زبان کو کھول کر اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آواز سے پڑھو، گناہ نہیں کر رہے، ثواب ہے۔ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو 10 رحمتیں اللہ نازل کریں گے۔ پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے پڑھو، آواز سے پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم اور فضل اور احسان ہم پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ کس کی دولت؟ ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہم پیدا ہوئے ایمان والوں کے پیٹ میں، ہماری پیدائش ہوئی دیندار گھرانے میں۔ ہمیں مسلمان بننے کے واسطے، ایمان کو حاصل کرنے کے واسطے کچھ محنت ہی نہیں کرنی پڑی، کچھ مشقتوں کو نہیں اٹھانا پڑا۔ جی ہوا کیا؟ ماں پیٹ کے مسلمان بنے۔ اللہ کا احسان یہ ہم پر بہت بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بغیر مانگے بغیر پوچھے ایمان والے کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا احسان اللہ کا ہم پر یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دونوں جہاں کے سردار، امت کے دلدار، نبوت کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بغیر مانگے کے پیدا فرمایا۔ یہ دو نعمتیں ہیں نا، یہ معمولی نعمتیں نہیں۔ یہ دو نعمتیں کوئی معمولی نعمتیں نہیں، اللہ کی طرف سے بہت زبردست نعمتیں ہیں۔ انسان کی زندگی 70 سال ہے، آدمی 70 سال بھی سجدے میں اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے تو بھی کم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دونوں نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں، اس کا اللہ کا شکر کتنا بھی ادا کرو کم ہی ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے ایمان کی دولت۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنتے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک خنزیر ملا۔ بولا موسیٰ اللہ کے پاس میری گزارش رکھو۔ کیا گزارش رکھو؟ تو میری زندگی دیکھو، میں کالا جانور ہوں، نالیوں میں لڑنا ہے، سنڈاس کھانا ہے، یہ بھی کیا زندگی ہے؟ اللہ سے کہو کہ مجھے انسان جیسا بنائے۔ روایت تو کمزور ہے لیکن واقعہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی، ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو پوچھا کیا ہوا؟ اللہ نے مان لیا، انسان تو پیدا کریں گے لیکن تجھے ایمان والا نہیں پیدا کریں گے۔
انسان تو بن جائے گا تو، لیکن تجھے ایمان نہیں ملے گا۔ تو جواب ملا ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس کی زندگی میں ایمان نہ ہو۔ مجھے یہ خنزیر رہ کر زندگی گزارنا منظور ہے، لیکن ایمان کے بغیر انسان بن کر زندگی گزارنا مجھے منظور ہے۔ یہ ایمان کی دولت۔ اللہ ہمیں بغیر مانگے کہ ہم یہ چیز عطا کی ہے۔ اب دوسری چیز اللہ ہمیں بغیر مانگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبی اور رسول کم و پیش آئے، سب کی یہ تمنا تھی کہ اللہ کے رسول کی امت میں آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی حد کر دی، اللہ سے دعا کی اللہ میری قوم کو معاف فرما، جب نافرمانی کی تھی اللہ نے کہا نہیں تمہاری قوم کی نافرمانی کی سزا ختم ہی ہے، لیکن میں تمہارے پاس ایک امت آئے گی، میرے نبی کی امت ہوگی، اس امت کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں میری امت کی بات کر رہا ہوں اور اب کسی اور امت کی بات کر رہے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا اللہ مجھے وہ امت دے دو۔ اللہ نے فرمایا یہ امت تمہیں نہیں مل سکتی، یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس امت میں ڈال دو، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ضدی نبی ہیں، نبی الدلال کہا جاتا ہے، نبی الدلال، ضد کر کے اپنی بات کو منوا لیا کرتے تھے اللہ سے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ضد کر کے اللہ سے منوا لیا کرتے تھے، لیکن وہ ضد بھی یہ مسئلے میں کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سارے نبیوں نے دعا کی اللہ اس امت میں ڈال دے، اس امت میں ڈال دے، لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، وہ قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کی امتی بن کر دنیا میں آئیں گے۔ اللہ کا ہمارے اوپر کروڑواں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ آپ کو یاد ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا، ان کا دل نہیں بیٹھ رہا تھا تو اللہ نے ان کی پھسلی سے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ دونوں کا دل بہلا رہے۔ اللہ نے چند شرطیں رکھی، بھائی فلاں کا فلانا کھاؤ، فلاں کھاؤ، فلانا کھاؤ، تو روایت کے اندر آتا ہے یہ چیز کے پھل کو اللہ نے نہیں کھانے کا حکم دیا تھا، اس پھل کو آدم علیہ السلام نے کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ مشہور قصہ ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد 40 سال گزر گئے، کتنے سال؟ روایتیں الگ الگ ہیں لیکن مشہور روایت ہے کہ 40 سال گزر گئے، آدم علیہ السلام نے شرم کے مارے آسمان کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھایا۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ نبی ہے، نبی میں غلطی کا مانداز نہیں، انسان غلطی کرتا ہے لیکن نبی میں غلطی کا مانداز نہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے۔ کھیل کود کا مادہ، غلطی کا مادہ نبی کے اندر نہیں ہوتا۔ آپ سنیں معراج کے واقعے میں، بچپنے کے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کو پھاڑا گیا، کلیجے کو نکالا گیا، دھویا گیا، پھر رنجے فٹ کیا گیا۔ یہ سارے باتوں کو اللہ نبی کی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام 40 سال روئے، اللہ سے گڑ گڑائے، معافی تلافی کی، لیکن معافی نہیں ہوئی، جواب نہیں ملا۔ تو آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری دعا قبول فرما لے جی۔ محمد کا نام زبان پر آنا تھا، اللہ کے یہاں سے جواب آ گیا، اے آدم تمہیں کیسے معلوم محمد کون ہے جی؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ جب آپ نے میرے جسم میں روح پھونکی، میرے آنکھ کھلی، تو سب سے پہلی میری نظر تمہارے عرش کے اوپر پڑی، کرسی کے اوپر، وہاں پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنے نبی ہیں؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ ہوگا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ ہوگا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، کچھ بھی نہیں، کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نام کے بعد یہ نام لکھا ہے تو کسی بڑی ہستی کا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ میرے آخری نبی ہیں، یہ میرے آخری نبی ہیں، یہ پیدا نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ ہوتے، یہ پیدا نہ کیے جاتے، ان کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا، تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ ہمارے نبی ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کا نبوت کا زمانہ کب سے ہے؟ سوال سمجھے، آپ کب سے نبی ہیں؟ اللہ کے رسول کب سے نبی ہیں؟ 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نبوت ملی، 20 پر 3 سال کی نبوت، 60 پر 3 سال ہے زندگی ہمارے نبی کی، 20 پر 3 سال نبوت کا زمانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم کی مٹی ابھی پانی میں بھی نہیں ملی تھی، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ آدم کی مٹی ابھی پانی میں بھی نہیں ملی تھی، اللہ ابھی ان کو بنانے کے واسطے تیاری بھی نہیں کیا تھا، اس وقت سے میں نبی ہوں۔ ہاں آنے میں تو آخر میں آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا وہ سارے نبیوں سے بڑھ کر دیا۔ خدا کی قسم اللہ نے جیسے پیار ہمارے نبی کے ساتھ کیا، جیسی محبت اللہ نے ہمارے نبی کے ساتھ کی، جیسا مرتبہ اللہ نے ہمارے نبی کے ساتھ نبی کو دیا، کسی اور نبی کو، کسی اور امت کو اللہ نے ایسا مرتبہ بھی دے دیا، ایسی عزت بھی دے دی۔ ہاں ہوا کہ نہیں ہوا؟ آخر میں آئے دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کے سارے قصے اللہ نے ہمیں سنائے۔ آدم علیہ السلام کو ایسا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ایسا کرتی تھی، نوح علیہ السلام کی امت ایسا کرتی تھی، لوط علیہ السلام کی امت ایسا کرتی تھی، سارے قصے سنائے نہیں سنائے؟ لیکن ہمارے قصے اللہ نے کسی کو بھی نہیں سنایا۔ کیوں؟ اب ہمارے پاس امت ہی جانے کی نہیں ہے، سارے لوگوں کے قصے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا، لیکن ہمارا قصہ کسی کے سامنے نہیں بتاتا ہے۔ اور عجب، عجب بھی اللہ نے ایک مزدور ہے 100 روپے میں بات کرے، بھئی کام کب تک کرنی ہے؟ فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنا ہے، 100 روپے ملیں گے، اچھی بات ہے۔ ایک اور مزدور کو بات کرے، بھئی ظہر سے لے کر عصر تک کام کریں گے، تجھے 100 روپے ملیں گے۔ ایک اور مزدور کو بات کرے، بھئی تجھے عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنی ہے، تجھے 500 روپے ملیں گے۔ سمجھے؟ اب دیکھو فجر سے لے کر ظہر تک جو کام کیا وہ پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ صبح سے ظہر تک کام کیا ہوں، 100 روپے مزدوری، ظہر سے عصر تک کام کیا ہوں، 100 روپے مزدوری، لیکن عصر سے مغرب تک کتنا چھوٹا ہوتا ہے، باہر
गए असर पड़ के चाय पी कर आ गए, बड़े काम शुरू हो जाता है। इतने छोटे होते 500 रुपये मजदूरी, ये क्या है? तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी मर्जी है, मैं देने वाला हूँ, मैं जिसे चाहे अदा करता हूँ। फजर से लेकर जोहर तक यहूदी 1000 साल 1500 साल जिंदगी जिए, लेकिन सवाब छोड़ा। जोहर से लेकर असर तक नसरानी 300 नसारा 300 साल 500 साल जिए, आबाद की सवाब छोटा। असर से लेकर मगरिब तक हमारी उम्मत है 60 पर 3 साल 60 पर 5 साल, ज्यादा उठे तो 100 साल करो, लेकिन सवाब कैसा है? अल्लाहु अकबर। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, 1 करोड़ तो 10 देंगे, 1 करोड़ तो 700 देंगे, नफिल पढ़ो तो फर्ज देंगे, तो 1 फर्ज पढ़ो तो 70 फर्ज देंगे। कुर्बानी करो तो कुर्बानी के जानवर में जितने बाल हैं उतने बालों के बराबर नेकियां देंगे। माँ बाप की खिदमत करो तो दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। और गरीब को सदका करो तो दुनिया में भी देंगे, आखिरत में भी देंगे। ज़कात निकालो, गुरबा में तक़सीम करो तो तुम्हारी बात की हिफाजत करेंगे, तुम्हारी भी हिफाजत करेंगे। पता नहीं लगा है? पहले ज़कात निकाले तो एक पहाड़ पर रखना था, आसमान से आग आती जला कर जल जाती। जिस बाल को आग नहीं जलाई माना जाता था कि भाई ये काला बाल है, दुनिया में ही आपकी बेइज्जत हो जाता था। लेकिन अल्लाह हमारी उम्मत के रास्ते आसान कर दिया। माल निकालो, गरीबों में तक़सीम करो, माल बेकार नहीं होगा, तुम्हारे गरीबों की काम आ जाएगा, हमारी इज्जत भी बच जाएगी। बताया नहीं होता है तो माल का कितना हिस्सा? 40वां हिस्सा निकालो, लाख के 2500 निकालो। तरतीब है। अल्लाह ने दीन को हमारे लिए आसान कर दिया। अद्दीन युस्र, दीन आसान है, उसर नहीं, तंगी नहीं है। हमारे लिए अल्लाह ने दीन को आसान कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में एक साहबी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहा अल्लाह के रसूल मेरा रोजा टूट गया, क्या करूं? रोजे की हालत में बीवी के साथ मुलाकात कर ली, कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। कभी जाओ जाके 7 रोजे रखो। बोला अल्लाह के रसूल 7 रोजे, एक रोजे में यह हालत होगी, 7 रोजे मैं कैसे रखूं? रख नहीं सकता। अच्छा रुक जा, अच्छा जा जाके 60 मिस्कीनों को खाना खिला। अल्लाह के रसूल मैं मिस्कीन हूं, मैं गरीब हूं, मैं जाके 60 मिस्कीनों को खाना कैसे खिला सकता हूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया रुक जा भाई, थोड़ी देर रुक जा, बैठ जा। बिठा दिए, एक खजूर का थैला आया। आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हदिया आए, ले लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाई एक खजूर का थैला ले ले, 60 मिस्कीनों में बांट दे, तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो साहब ने फरमाया अल्लाह के रसूल खुदा की कसम खाकर कहता हूं मदीने में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मैं ही गरीब हूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ तू रख ले, सारे खजूर तू ही रख ले, तू ही 60 दिन खा ले। तेरे लिए छूट है, ये तेरे अलावा किसी और के लिए नहीं है। ऐसे लाडो प्यार वाले नबी, ऐसे लाडो प्यार वाले नबी। देखो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किताबें मिली, मौजिज़े मिले, करामतें मिली, सब मिले, लेकिन किसी नबी को दुनिया के हद से आसमानों पर उठाकर अल्लाह ने कोई तोहफा नहीं दिया। लेकिन मेरे रात के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के तोहफे में दुनिया से छुड़ाकर
اللہ آسمانوں پر بلایا، ساتوں آسمانوں پر بلایا، سدرۃ المنتہا پار کیا، اللہ کے یہاں سامنے بٹھا کر اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا. کسی اور نبی کو ایسی عزت نہیں ملی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سات آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا کا سفر. اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو 50 نمازیں دیا، کم کر 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 کے 5 نمازیں کیا. 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر کر کے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. کوئی نبی آسمانوں پر جا کر تحفہ لے کر نہیں آیا میرے اور آپ کے نبی پہ. ایسے نبی کی امتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صراط کے راستے کے بارے میں 1500 سال کا راستہ ہوگا. کتنے سو سال کا؟ 1500 سال کا راستہ جہنم پر بچھا ہوگا. اس کے اوپر جہنم کے اوپر بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا. 500 سال چڑھنا، 500 سال ہمواری، 500 سال دوڑ، 1500 سال کا راستہ. ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی کہ میں کیسے پار کروں. لیکن ایک نبی ہوں گے اس راستے کے شروع میں کھڑے ہوں گے اور اپنی امتیوں کو صحیح طریقے سے پار کراتے ہوں گے. وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسی فکر ہمارے نبی کی ہمارے بارے میں تھی، خدا کی قسم کسی نبی کو کسی امت کے بارے میں ایسی فکر نہ تھی. اللہ کیا سارے نبی بولے اللہ ابھی کیا کرنا بولے تو اللہ بولا یہ کام کرو بول دو. لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ کیا بولے والے اے نبی جی ذرا کام کم کرو کہ میں تمہارے جان کو نہیں بلانے دیتی. میں یہ لفظ کسی اور نبی کے بارے میں نہیں آیا. نوح علیہ السلام 950 سال رات کو مارا گئے، صبح پوچھے اللہ کیا کرنا، کل کیا کرے کہ آج بھی روز کرو. موسیٰ علیہ السلام کل کیا کرے کہ روز آج بھی کرو. لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا اے نبی جی آپ تھوڑا کام کم کریں، اپنے جان کا بھی تھوڑا خیال رکھا کریں. قرآنی الفاظ کا مفہوم ہے. اتنی امت کی فکر تھی ہمارے نبی کو، اتنی طرف تھی ہمارے نبی کو اپنی امت کے بارے میں. آخرت کا میدان ہوگا، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، سب کی زبانیں ہل رہی ہوں گی. سب کی زبانوں پر کیا ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی. اللہ میرا حال کیا ہوگا، میرا حال کیا ہوگا. وہ ساری امتوں کے نبیوں کے رسولوں کے زبانوں سے یا ربی نفسی نکلتا ہوا ہوگا. اتنے سارے مجمع میں ایک آواز ہوگی، اس آواز سے نکلتا ہوگا یا ربی امتی یا ربی امتی. وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف نظریں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ گئی. عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، عائشہ کے گھر والوں کی مغفرت فرما، عائشہ کے اہل عیال کی اور ان کے خاندان کی مغفرت فرما. یہ سننا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے ایسے جھکی کہ ان کا سر گود میں لگ گیا. یہ دیکھ کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی
اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، عائشہ کے گھر والوں کی اہل ویال کی مغفرت فرما۔ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں خوشی کے مارے میرا سر گود میں لگ گیا۔ حضور نے پوچھا عائشہ اتنی خوش کیوں ہو؟ فرما کہنے لگے اللہ کے رسول خوشی نہیں تو کیا، دونوں جہاں کے سردار کے زبان سے میری، میرے گھر والوں کی، میرے خاندان والوں کی مغفرت کی دعا ہو گئی، خوشی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں میری امت کی واسطے روزہ میں ایسے سوے دعائیں کرتا ہوں، میری امت کی واسطے ایک دعا نہیں سوے مرتبہ ایسی دعائیں کرتا ہوں۔ ہاں کیسے نبی ہیں، کیسے خیال کرنے والے ہیں۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر ایسی دعائیں کی اے اللہ پہلے لوگوں پر تو نے عذاب پر پکڑ کی، صورتوں کو بدل دیا، آسمان سے انگارے برسا ہے، میری امت کی پکڑ ایسے ہرگز نہ کرنا، ایسے عذابات نازل نہ کرنا۔ ہاں اگر یہ دعائیں کی نہ ہوتی تو ہمارے اوپر عذابات اتر جاتے۔ آج گناہ کرتے ہوئے سینہ تان کے دندناتے پھر رہے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا کمال ہے۔ آخری وقت ہے، آدمی بیٹی کو پوچھتا ہے، بیوی کو پوچھتا ہے، گھر والوں کو پوچھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حالت میں ہیں، علی پاس میں ہیں، فاطمہ پاس میں ہیں کہ عورتیں حرکت کر رہی ہیں، پوچھا کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہونٹ حرکت کر رہے ہیں یا ربی امتی، اے اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ تو کیا کرے گا؟ جبرائیل آئے السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام، کھڑے ہو گئے بازو میں، صحابہ کھڑے ہیں۔ ہاں باہر سے ایک آواز آئی السلام علیکم، جبرائیل سے اللہ کے رسول نے اشارے سے پوچھا کون آیا؟ کہا اللہ کے رسول اسرائیل آیا ہے۔ کون اسرائیل کون؟ ہاں حضرت کتاب میں واقعہ لکھے ہماری جہالت کی حالت دیکھو۔ ایک آدمی مسجد کے بازو میں گھر تھا، تھوڑی دور میں باور انتقال ہو گئے، روتا ہے بیٹھ کو، روتا ہے بلاتا ہے، جماعت ہمارے ہے سمجھے غریبا رونا کو ہر ایک جگہ میں مرنا ہے، دنیا چھوڑ کو جانا ہے، رونا کو تو کئی کو ہوتا ہے، ایسا پہلے بھی اس کے واسطے روا نہیں، بابا باقی کا ہوتا ہے کیا بات تکلیف ہوگی اس کے واسطے نہیں رہی، رات گزر گی، صبح میں جنازہ اٹھانا، امام صاحب بھی ہے، سب جائے جماعت والے سمجھ پاس نہیں ہے، گیر بھی بدلتا نہیں ہے، ایکسیڈر بھی دیتا نہیں ہے، روز اللہ پہ روتا ہے، دیکھ کو ان بھی ہے آموش رہو جی وہیں ہواؤ میں اس کے واسطے رونا نہیں، کئی کو روتا ہے بہت بولا کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام اب تک ہمارے گھر کو رہتی، اب ہواؤ کو لینے آستے آپ کو ان کو ہمارے گھر کا ایڈریس معلوم ہو گیا، پھر بار کہاں سے رکھ کی بول کر رونا ہو کیا ہے؟ اسرائیل اسلام کا ایڈریس معلوم ہونا کیا جی؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، آپ دیکھیں جہاں سلیمان علیہ السلام میں مرنا چاہتا نہیں، کیا چاہتا نہیں؟ مرنا چاہتا نہیں، یہ کام کرو ہوا تمہارے ہاتھ میں ہے نہیں کیا، مجھے اچھا گول پھلا کو کانتے بھی ایک کونے میں پھینک ڈالو، میں جا کے پڑ جانا، کھانا پانی کیسے کا منظر ہے تو بھی ہتھوں پر لیکن موت کو تو ملتا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام بولے ایسا بچنا ناممکن ہے، ہو سکتا نہیں، مجھے پھینک ڈالو۔ اچھا سلیمان علیہ السلام حکم دیا ہوا کو سکھاتے دنیا کے کونے میں پھینک ڈالو، وہاں اچھی بات ہے، پھرا کو ایک کونے میں پھینک ڈالو، دھڑل کر نیچے گرا، انکیاں کھول کو دیکھیں تو سامنے ایک لڑکا آدمی کھڑا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون جی تمہیں؟ میں نام اسرائیل بولتے مجھے جب پانی ہو گئی کیا اور کہاں سے پھر کو پڑے ہونے بابا کیا تم یہاں پہ کھڑی تمہارے سے بچنے آئے ہو؟ اللہ بولے مجھے
दुनिया के कोने में इसका जान काना बोल को ये पीड़ा देखे तो सब लोग भाई देखे तो काम क्यों ये कैसा आता है तो सोचो ये क्या है अल्लाह यहाँ जान निकालना बोले अल्लाह खड़े हो आए सीधा आपको पड़ा चलो जी वक्त हो गया निकलेंगे हाँ मौत से किसको रसूलुल्लाह है आजकल वो हमारी बारी है हाँ मौत से कोई आदमी बच नहीं सकता ये के बाद एक को जाना ही पड़ेगा जी उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं आवाज आई हुजूर ने पूछा कौन आया जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह के रसूल इस्राइल आया है कौन इस्राइल आया है अच्छा अंदर आने की इजाजत चाहता है कौन चार बड़े फरिश्ते हैं जिब्राइल मीकाईल इसराफील इस्राइल फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं लेकिन फरिश्तों में चार बड़े फरिश्ते हैं जिब्राइल नबियों के पास वही लाते थे मीकाईल लोगों को रोटी पहुंचाने बारिश बरसाने का काम करते हैं इसराफील क़यामत में सूर फूकेंगे इस्राइल मखलूक की जान निकालने का काम करते हैं इस्राइल अलैहिस्सलाम किसी से इजाजत नहीं लिए न किसी से इजाजत लेंगे पहला वो मौका है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आने से पहले क्या लेके आए इजाजत पूछे अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुलाओ अंदर बुलाओ कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह वालेकुम अस्सलाम कैसे आना हुआ अल्लाह आपसे मिलने के मुश्ताक अल्फाज देखो अल्लाह बुलाने को जानते बुलाने नहीं अल्लाह आपसे मिलना चाहते हैं आप इजाजत दे तो साथ जाएंगे नहीं आप रहना चाहें तो आपकी मर्जी है ऐसे आदत चल रहे निकल तो वक्त हो गया बोले नहीं श्रद्धा को नमरूद को बोले नहीं निकल भाई ये कदम सामने डाल ले तो जन्नत में होगा कदम आगे नहीं निकल भाई तू बोले नहीं बोले लेकिन अदब का अंदाज देखो अल्लाह आपसे मिलना चाहते हैं अगर आप इजाजत दे तो साथ चले न तो रहना चाहे तो आपकी मर्जी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस्राइल जाके पूछ के आओ मेरे जाने के बाद अल्लाह मेरी उम्मत के साथ क्या हाल करेंगे ये मेरे आपके नबी हैं आखिरी वक्त में भी हमारा ख्याल किया जी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के रसूल आपके जाने के बाद अल्लाह आपकी उम्मत का ख्याल रखेंगे हाँ आपकी उम्मत को बदनाम नहीं होने देंगे आपकी उम्मत का ख्याल रखेंगे तो उसके बाद इजाजत मिली तो इस्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी को दुनिया से ले जाने का काम किया ऐसा नबी ऐसे नबी की उम्मत में पैदा होकर हम अल्लाह को नाराज करने वाले काम करें अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाले काम करेंगे कल एक दिन ऐसा आएगा कि हम दुनिया से चले जाएंगे खबर से उठ जाएंगे अल्लाह के सामने खड़े होना पड़ेगा अल्लाह के रसूल हमसे पूछे क्या किए जिन मेहनतों से हमने आप तक दीन पहुंचाया दीन का हिस्सा तुमने जिनका हक तुमने कैसा अदा किया तो हम क्या जवाब हमारे पास कोई जवाब है हाँ इसकी तैयारी आज ही हमें करना है दुआओं के जरिए से इबादतों के जरिए से अखलाक के जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने का एक ही रास्ता है कि आदमी अपने आप को अल्लाह के अहकाम पर ढाल दे और नबी के तरीकों पर चलाना शुरू करे ऐसे अखलाक देकर हमारे नबी हमें गए हैं खुदा की कसम किसी उम्मत को ऐसे अखलाक किसी नबी ने नहीं दिए पेशाब का तरीका तक सिखाया खाने का तरीका तक सिखाया
اللہ سے مانگنے کا طریقہ تک سکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیسے مانگے, اللہ کے خزانے سے اپنے جھولیوں کو کیسے بھرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہمیں سکھائے. قرآن کو سامنے رکھا, اللہ کے کلام کو سامنے رکھا, فرمایا دیکھو تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا کلام, دوسرا میرا طریقہ. جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تمہیں کوئی چیز ہرا نہیں سکتی, کوئی چیز ہلا نہیں سکتی. صحابہ اکرام نے ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا, اللہ ان کو دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی نوازے گا. اور تابعین نے ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا, حکومت ہمارے ہاتھ میں رہی قائم و دائم. تابعین نے ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا, کامیاب رہے. اولیاء اللہ بھی ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے, کامیاب ہیں. ہم اپنی کمزوری سے ان چیزوں کو چھوڑ دیے, ظالم حکومتیں ہمارے اوپر پڑی. اگر ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کو اختیار کریں گے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے زمانے میں جو کامیابی دکھایا وہ کامیابی دکھائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, بیان لمبا چوڑا کرنے کا وقت نہیں ہے, بس 2-3 گھنٹے ہمارے باقی رہ جائیں گے. 12 بج گئے, 1 2 3 بجے سے سارے کا انتظام شروع ہو جائے گا. لہذا وقت کم ہے, 3 گھنٹوں کا وقت ہے. 1 گھنٹہ نماز کے لیے صلاۃ التسبیح پڑھو, 5 راتوں میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرو. ہمارے عمل سے اللہ کو خوش کرو, ہمارے عمل کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے, اللہ فخر کرے میرا بندہ میرے گھر سے میرے دربار میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے, مجھے میرے بندے کی ضرورتوں کو پوری کرنی ہے, میرے بندے کے دنیا اور آخرت دونوں جہان کو چمکانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں چمکنے میں کوئی دیر دے دے, اللہ دینا چاہے تو ہماری زندگیاں کیا ہیں, دنیا بھی ہماری بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. دنیا بنانے کا طریقہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کی ذات سے مانگیں گے تو ہماری جھولیاں بھریں گی. اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں کو خوشحال کر دے. دنیا والا دے گا تو کہاں تک دے گا, اللہ دے گا تو سب کچھ دے گا. لہذا تسبیح کی پابندی کرو, نوافل پڑھو, دعاؤں کا اہتمام کرو, جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے قرآن کی پابندی کرو. انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر بھی دیں گے. انشاءاللہ تفصیل سے بات دوسری رات میں ہو جائے گی. پہلی رات ہے, ذرا آدمی تھکا ہوا رہتا ہے, تھوڑی دیر پیر لمبے کر لیں اور عبادت کے لیے کس کے کھڑے ہو جائیں. قرآن پاک کی تلاوت سے آدمی تھک گیا, ذکر میں بیٹھ جائیں. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اللہم انی اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. دامات کی دعا ہے, اللہم پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني. اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, تو ہمیں معاف فرما دے. یہ دعا کا زیادہ اہتمام کریں. 3 گھنٹے باقی رہ جائیں گے, زیادہ نہیں. 1 2 3 اس کے اندر 3 گھنٹوں کے اندر تہجد بھی پڑھنی ہے, صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی ہے, ذکر بھی کرنا ہے, خاص کر دعا کا اہتمام بھی کرنا ہے. جسے قرآن پاک پڑھنے آتا ہے قرآن پاک پڑھیں, اور خاص طور پر ان راتوں میں اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو ایصال ثواب کرنے کی عادت بنائیں. جی ہمیں کیا پڑھ کو بخش سکتے ہیں, ہمیں کیا پڑھ کو بخشنے آتا, بھائی قل اللہ سورہ نہیں آتا. کتاب میں لکھا ہے کہ بزرگ قبرستان پر سے جا رہے تھے, جاتے جاتے لوگوں نے قبرستان میں دیکھا کہ کسی چیز کے بارے میں لڑ رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا ہوا, کیا چیز کے بارے میں, بھائی ثواب بانٹ رہے ہیں آپس میں. کیا چیز کا ثواب ہے, کہنے لگے ایک شادی جاتے جاتے
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سارے قبرستان والوں پر بخش کے گیا، وہ ثواب کو بانٹ رہے ہیں لوگ. کیا پڑھ کے گیا؟ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تین خود پڑھو، ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا. الحمد شریف پڑھو، تین خود پڑھو، جو سورتیں آتی ہیں ان سورتوں کو پڑھو. کیسے بخشیں؟ بخشنے کی واسطے ہمیں قبرستان کو جانے کی ضرورت نہیں، قبر کے سامنے کھڑنے کی ضرورت نہیں. آپ مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو، اے اللہ میں جو کچھ بھی پڑھا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں، میں جو کچھ بھی پڑھا ہوں سب سے پہلے اس کے ثواب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو پہنچا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے سبھی بولنے نہیں آیا تو کب سے دنیا بنی کی آج تک کا کتنے مسلمان گزر گئی کہ سب کو اس کا ثواب پہنچا. خاص کر کو میرے ابا گزر گئے، میرے امی گزر گئے، ہمارے دادی گزر گئے، ہمارے دادا گزر گئے کہ روح ہم کو اس کا ثواب پہنچا رہا. ایک ثواب بخشنے کا طریقہ کیا بھی الگ طریقہ نہیں. اللہ کو عربی لینگویج کی ضرورت نہیں، ہر لینگویج اللہ جانتا ہے. خاص طور پر ان راتوں میں اس چیز کا اہتمام کرو. اللہ جہنم سے قیدیوں کو چھوڑتا ہے رمضان میں. نہ جانے ہمارے لوگوں میں سے کس کو عذاب ہو رہا ہو، کس کو تکلیف ہو رہی ہو، اللہ سب کی مغفرت فرما دے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. کریں گے؟ مثال ثواب کرو. اب ایک کام کرو، دعا کا حساب آخر میں رکھو. آپ قرآن پڑھیں، آپ ذکر کریں، جی یہ آخر میں دعا میں یہ کرو. مثال ثواب کرے گا، میں جو ذکر کیا ہوں، میں قرآن پڑھا ہوں، سب ثواب کیا کر سب کی مغفرت. قدر کے سارے قبرستان والوں کی مغفرت فرما، ساری دنیا والوں کی مغفرت فرما. ارادہ اللہ رکھو، اللہ سب کو یہ ثواب پہنچائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور جو آدمی جو پڑھ کو بخشتا نا، ہمارا ثواب ہمنا اچھے، ہمارے ثواب میں کیا بھی کمی ہوتی تھی. پہنچنے والا کو بھی پورا ثواب پہنچ جائے گا. ہمارے ثواب میں سے کچھ بھی کمی اللہ نہیں کریں گے. ذکر کیا کریں؟ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، جی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ پڑھو، استغفار کی کثرت کرو، درود کی کثرت کرو. لیکن وقت بیکار نہ کرو. اللہ کے واسطے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی کوشش کرو. کریں گے انشاءاللہ. پہلی رات ہے، وقت مکمل طور پر گزارو. سب ساتھیوں کے واسطے سحری کا بھی انتظام ہے. فجر پڑھ کے گھر کو جائیں گے. یہ ارادہ نہ کرو بھائی تھک گیا ہوں، ایک گھنٹہ جا کر لیٹ کو پھر سحری کو آپ کو سحری کر لیتا ہوں. نہیں، گھر کو جا کر گھر میں سحری کر لیتا ہوں. شیطان نہیں ہے، شیطان کا اثر دل میں ہے. اللہ ہماری امت پر احسان نے کیا کہ سرکش شیاطین کو بند کر دیا. شیطان تو نہیں ہے، شیطان بند ہے، لیکن نفس ہے نا، یہ شیطان کا بھائی ہے. نفس کے اندر شیطان کا اثر ہے. یہ اثر سے ہم اتنا جلدی باہر نہیں پڑ سکتے. اس وجہ سے آپ لوگ ارادے کرو یہیں رکیں گے، سحری کر کے انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھ کے جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. دعا پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. آواز سے بولو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی.